پہلے آپ شادیوں میں جاتے تھے، دوپہر میں نکلتے تھے، شام کو پہنچتے تھے، پوری رات وہاں رہتے تھے، پھر دوسرے دن دوپہر میں آ کر کے ولیمہ کھاتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن آج شارٹ کٹ ہو گیا ہے. آپ 2 بجے جاتے ہیں یا 3 بجے جاتے ہیں اور پھر رات 9-10 بجے واپس آ جاتے ہیں. ٹائم بدل گیا ہے. اور جو انسان اپنے آپ کو ٹائم کے ساتھ نہیں بدلتا وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے. جس طرح سے انسان کے پاس اگر عقل ہے اور اس کو بدلنا چاہیے، جانور نہیں سمجھتا ہے کہ مجھے بدلنا چاہیے، بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن انسان ہمیشہ ٹائمنگ کے ساتھ اگر وہ بدلتا ہے تو وہ ایک سکسیسفل مین ہے، کامیاب انسان ہے. اور اگر خود کو ٹائمنگ کے ساتھ نہیں بدلتا تو اس کا حشر وہی ہے جو آج سے یعنی 2017-18 سے پہلے جو 500 روپے والا اور 1000 روپے والا نوٹ استعمال کرتا تھا وہ بولے گا کہ نہیں وہ بھی گاندھی والا تھا، ہمارے انڈیا کا تھا، ہم اس کو استعمال کرتے تھے، باپ دادا استعمال کرتے تھے. دکاندار صاحب میں نے غلط نہیں، نیپال کا پیسہ نہیں لایا ہے، انڈیا کا آیا ہے، میرے باپ کی تجوری میں رکھا ہوا ہے، چوری کر کے نہیں لایا، لیجیے آپ مجھے سودا دیجیے. میرے بھائی دکاندار آپ کو سودا نہیں دے گا چونکہ اپنے آپ کو آپ نے ٹائمنگ کے حساب سے ڈھالا نہیں ہے. ٹائمنگ کے حساب سے آپ کو ڈھالنا بہت ضروری ہے اور اسلام یہی سکھاتا ہے. میں پر امید اس لیے ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں، بہت ٹھہر کر کے بول رہا ہوں، میں جلسے کے انداز میں آج نہیں بولنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں جو بولوں تو آپ سمجھیں. رات کے اس ٹھنڈے میں آپ بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ ہلہ گلہ سننے کے لیے نہیں آئے ہیں. آپ اس ٹھنڈک میں گھر چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر اس لیے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ کچھ سیکھ کے جائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں. آج میں جلسے کی میں جذباتی تقریر کرنا جانتا ہوں، آپ کو بہا لے جانا جانتا ہوں، لیکن نہیں بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس درد کو میں محسوس کروں اور اس کو امانت داری کے ساتھ آپ کے کچھ چیزیں حوالے کروں تاکہ یہاں سے جب آپ اٹھ کے جائیں تو آپ کا آنے والا کل بیتے ہوئے کل کی طرح نہ ہو بلکہ ایک نیا کل آپ کے ساتھ ہو. میرے بھائی، بھیڑ سے کبھی انقلاب نہیں آتا، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. جلسوں سے اگر انقلاب آتا، جلسوں سے اگر انقلاب آتا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لاکھوں لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام بلائے جاتے ہیں. یو پی سے جرجس صاحب آتے ہیں، یہاں سے آپ کے منور صاحب آتے ہیں، آسام سے آپ کے مالدہ سے بدرالدجا صاحب آتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، اچھی اچھی تقریریں کرتے ہیں. تقریریں ہم اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں، پوری پوری رات سنتے ہیں، بہترین غزلیں سنتے ہیں. صبح ہوتے ہیں پھر وہی سب سے آغاز، پہلا کام جو ہوتا ہے ہم فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے کرتے ہیں. نہیں، رات بھر ہم نے تقریر اصلاح کی سنی، اصلاح کرنی ہے، چینجنگ کرنی ہے. جس ٹریک پہ ہم جا رہے تھے اب اس پہ نہیں چلنا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم یہ پوری رات بھر خوبصورت تقریر سننے کے بعد ہم اپنی زندگی کا جو آغاز کرتے ہیں، اپنی لائف کا جو پہلا اس کا مارننگ ہوتا، پہلی صبح ہوتی، ہم وہیں سے اس تقریر کے اپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ چونکہ رات بھر ہم نے تقریر سنی، 2 بجے رات تک، پھر وہاں سے گھر گئے اور اس ٹھنڈک میں پھر جا کر کے آپ بستر میں دب کے آپ نے لحاف اور کمبل لیا، ممکن ہی نہیں کہ آپ فجر میں اٹھ پائیں. تو آغاز دین کو توڑنے سے ہوتا ہے، تقریریں سننے کے بعد. اس لیے اللہ جزائے خیر دے شیخ مطیع الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ کو کہ انہوں نے یہ سسٹم اپنایا کہ نہیں، رات 9-10 بجے سے زیادہ تقریریں نہیں ہونی چاہیے. یہ ٹائم ٹھیک ہے، اس ٹائم تک ہو جائے، اچھی بات. دوسری چیز کہ بھیڑ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. چند لوگ آئیں اور وہ اگر سن کر کے عمل کی نیت سے جائیں اور ایک نیا ماحول کریٹ کریں تو 10,000 لوگ آپ کے جلسے میں ہیں اور ایک بندہ بھی اگر اس پر عمل نہیں کرے تو کیا فائدہ؟ یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے، ہزاروں روپے خرچ کر کے، یہ پنڈال، یہ محفل، یہ مائک، یہ لائٹ سارے لا کے فائدہ کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن اس کے برعکس آپ جیسے چند لوگ موجود ہوں اور ان میں سے ایک بندہ بھی اگر اپنی لائف میں چینجنگ شروع کر دے، اگر وہ بے نمازی تھا تو کل سے نمازی بن جائے، اگر وہ پہلے بےمانی کرتا تھا بزنس میں تو کل سے ایماندار بن جائے، اگر وہ آج تک اپنی ماں کو ستاتا تھا تو کل سے ماں سے محبت کرنے والا بن جائے، اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت، بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا تو کل سے اپنے بچوں کی نگرانی کرنے لگے. ایک بندہ بھی ان چند لوگوں میں سے سدھر جائے، خیر لک من حمر النعم، تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ میں نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. بھیڑوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بھی سدھر جائے، خیر لک من حمر النعم، تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. اور جب بھی چند لوگوں میں بات چیت ہوتی ہے، جلسوں میں کچھ لوگ جلسہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ عمل کرنے کے لیے، کچھ لوگ اس کی تقریر اچھی تھی اس کی، یہ سب نیت سے آتے ہیں، کچھ لوگ تو مستی کے لیے، مٹر گشتی کے لیے آتے ہیں. لیکن یہاں جو آپ لوگ آئے ہیں وہ سب کچھ نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اللہ جزائے خیر دے. یہ چند نوجوان ہیں، یہ حافظ مرشد صاحب ہیں، قاری محبوب عالم بخاری صاحب ہیں، حافظ
गुलजार साहब हैं, हाफिज़ रिजवान अहमद साहब हैं और हाफिज़ शाहजहान रहबर साहब हैं। देखिए उनके सीने में कुरान पल रहा है और उन लोगों ने ये जोखम उठाया है। इस तरह का प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। जलसे हूँ ना हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम से क्या होता है, मैं 2 मिसालें आपको दूंगा, सिर्फ 2 मिसालें। और जब हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएं मुल्क में, समाज में, गांव में, घर में, तो इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि वहाँ से आपको एक रास्ता मिले, वहाँ से आपको रोशनी मिले, आपको सुकून मिले, समाज को सुकून मिले, इंसानियत को सुकून मिले। मैं 2 मिसालें आपको दूंगा कि हालात ख़राब होने के बावजूद इस तरह की छोटी मोटी मीटिंग हुई और दोनों ने कोहराम मचाया। उनमें से एक कमेटी आपके इंडिया के अंदर वर्ल्ड पैमाने में, यूपी के अंदर, आजमगढ़ के अंदर दारुल मुसन्निफीन के नाम से रखी गई। एक कमेटी बनाई गई, आप जैसे चंद लोग मिल करके, मौलाना शिबली नुमानी हुआ करते थे और वो अलीगढ़ में प्रोफेसर थे, वस्ताज थे, बड़े ज़हीन इंसान थे। तारीख़ पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर उर्दू में कई बेहतर किताबें लिखी गई हैं। उनमें से एक बेहतर किताब सीरतुन नबी है जो 7 जिल्दों में है, 7 वॉल्यूम में है, 7 जिल्दों में है। उनमें से कई जिल्दें उन्होंने लिखी, फिर उनका इंतकाल हो गया तो उनके एक शागिर्द हुआ करते थे अल्लामा सुलेमान नदवी, उन्होंने कंप्लीट किया। उन्होंने कहा कि देखो अभी मुल्क बहुत ख़राब है, अंग्रेज़ों की यहाँ पर हुकूमत है, हम लोग हिंदू मुसलमान सब दबे कुचले हैं, ईमान बचाना बहुत मुश्किल है, हमारी आज़ादी हमसे छीनी जा चुकी है, हमारी बेटियां हमसे छीन करके ये अंग्रेज ले जा रहे हैं, हमारी जायदाद छीनी जा चुकी है, मस्जिदों को अस्तबल बनाया जा चुका है, मंदिरों पे अंग्रेज का झंडा फहराया जा चुका है, पार्लियामेंट में भी इंग्लिस्तान का झंडा लहरा रहा है। इस वक्त अगर मुल्क को बचाना है, इस वक्त अगर आपको अपने समाज को बचाना है, अपने माशरे को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो आपको बैठना होगा, किताबों की तरफ आना होगा, किताबों को पढ़ना होगा, उसको अपने अंदर पीना होगा, फिर वहां से नई चीज को उबलना होगा, उसको निकालना होगा, तब रोशनी मिलेगी और आप कौम को जिंदा रख सकते हैं। चुनांच उन्होंने 1914 में, आज़ादी कब मिली है बताइए आप, मैं समझा के बात करना चाहता हूं, मैं तकरीर के मूड में नहीं हूं आज। कब आज़ादी मिली? 15 अगस्त 1947 को। और ये वाकया कब का है जी? 1914 का। यानी उस वक्त सबसे ज्यादा अंधेरा था हिंदुस्तान में, जुल्म सबसे ज्यादा था, मुसलमानों की ताकत खत्म हो चुकी थी, हिंदुओं की ताकत, सिखों की ताकत, ईसाइयों की ताकत अंग्रेजों से लड़ने की खत्म हो चुकी थी। बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर हमारे अपनी गर्दनें कटवा चुके थे। उस वक्त कई लोगों ने काम किया, छोटे छोटे लोगों को जोड़ा, बड़ी कमेटी नहीं कर सकते थे उस वक्त। क्यों? अगर अंग्रेजों ने सुन लिया कि जलसे बुला रहे हैं, सभाएं लग रही हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, अंग्रेज करने देते? नहीं देते ना। मैं याद दिलाता हूं भाई, अभी चंद साल पहले जो एनआरसी का मामला हुआ था, लोगों को इकट्ठा होने दिया जा रहा था जल्दी? नहीं ना। ये तो हम अपने मुल्क में जबकि हम आजाद हैं तब भी कितना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब अंग्रेज हमारे ऊपर मुसल्लत था, मुमकिन था कि 2000, 5000, 10,000 लोगों को इकट्ठा होने दें? इम्पॉसिबल, नामुमकिन था। चंद लोग मिलकर कहा कि नहीं, कुछ तो करो जिससे हमारा सब कुछ बच पाए, इज्जत बचे, ईमान बचे, माशरा बचे, मुल्क बचे। उस वक्त मौलाना शिबली ने, और अगर आप तारीख देखेंगे तो ऐसी छोटी मोटी चीजों को पागलों की तरह लोगों ने किया है, वरने तो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं होती। लोग लड़ रहे हैं, उनमें से एक बंदा उठा के सिर्फ भीड़ में जाने से काम नहीं चलेगा, चलो कुछ पढ़ने लिखने का काम करते हैं ताकि आने वाली नस्लें याद रखें, वरने तो मुल्क का गुलाम हुआ तब भी हम यतीम हो गए, मुल्क आजाद हुआ तब भी हम यतीम ही रहेंगे। पागल की तरह उठे, बिलबिला उठे, कहा कि अगर समाज से किताबें खत्म हो गई, समाज से पढ़ने लिखने का माहौल खत्म हो गया, मेरे भाइयों लोगों ने कहा कि तो पागल हो गया है। फतवे लगे कि नहीं, आप लोग स्कूल के पढ़े लिखे लोग हैं, मौलाना सर सैयद पर फतवे लगे कि नहीं लगे? आलिम थे, फतवे लगे उन पर। अंग्रेजी पढ़ाना चाहता है, किताबें इकट्ठा कर रहा है, अभी तो मैदान जिहाद में जाना चाहिए, अंग्रेजों से जंग करना चाहिए। ये इंग्लिस्तान जा रहा है और जाकर के पढ़ के आ रहा है कि यूरोप में किस तरह की मेडिकल की पढ़ाई हो रही है, साइंस की पढ़ाई हो रही है, किताबों की पढ़ाई हो रही है। लेकिन नहीं, उनकी आंखें तेज थी, वो जानते थे कि चाहे वो अमीरी की हालत हो या गरीबी की हालत हो, अगर उनके हाथ में किताब होगी तो किताब उनको राह हिदायत अता करेगी, रोशनी अता करेगी। और अगर
بچے کے ہاتھ میں کتاب نہیں، قوم کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے، تو آزادی ملنے کے باوجود بھی یہ قوم غلام رہ جائے گی۔ کیا تھا کہ نہیں بھائی؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آزادی ملنے کے بعد بنی کہ پہلے بنی؟ پہلے بنی، جب ہندوستان غلام تھا۔ جامعہ ملیہ کب بنا؟ گاندھی جی اس میں شامل تھے، کب بنا؟ مولانا محمد علی جوہر شامل تھے، کب بنا؟ یہ فریڈم فائٹر میں سے تھے، ہندوستان کی تحریک کا ایک حصہ۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ جانتے تھے کہ ملک کو بچانا بھی ضروری ہے اور قوم کو بچانے کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ کتابوں سے رشتہ اگر اس قوم کا ٹوٹا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ماحول میں کچھ لوگوں نے یونیورسٹیز کی شکل میں کام کیا اور کچھ دیوانوں نے پڑھنے کا کام کیا۔ ان میں سے ایک تھے شبلی نعمانی، انہوں نے دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی۔ کہاں پر؟ بولیے کہاں پر؟ اعظم گڑھ میں، آج بھی موجود ہے وہاں پر، آج بھی وہ لائبریری موجود ہے، اور وہاں پر ڈھیر ساری کتابیں لکھی گئی ہیں تاریخ میں۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کتابیں ہسٹری میں اگر کہیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ ہندوستان کی ہو یا پورے ورلڈ کی، سب سے زیادہ اگر کہیں کتابیں لکھی گئی ہیں، اتھینٹک کتابیں لکھی گئی ہیں، تو وہ دارالمصنفین میں لکھی گئی ہیں، اور آج وہ دلیل کی کام کرتی ہیں۔ یہ کہاں ہوا؟ اعظم گڑھ میں۔ کب ہوا؟ سن یاد رکھیے گا، کب ہوا؟ 1900، یاد رکھیے بھائی، اتنے ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں، ہم سے تھوڑا جڑیے، مزہ آئے گا آپ کو۔ کب ہوا؟ 1914 میں، بار بار دوہرا رہا ہوں، 1914 میں، 1914 میں، 1914 میں دنیا میں تہلکہ مچا ہوا تھا، اور دوسری جنگ عظیم ابھی ہوئی نہیں تھی، تہلکہ مچا ہوا تھا، ہر جگہ افراتفری کا عالم تھا، پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں۔ اور اس وقت کسی کا سورج اگر چمکتا تھا وہ یورپ کے لوگ تھے، امریکہ نہیں تھا۔ امریکہ نے کہا کہ مسلمانوں کا سورج غروب ہو گیا، اب اس کا سورج طلوع ہو گیا، ہم لوگ کہاں ہیں؟ اور ہم لوگ اگر اس پر چھانا چاہیں تو کیسے کیا کریں گے؟ کہا کہ نہیں، کام نہیں چلے گا۔ ارے مسلمانوں نے چپکے سے دارالمصنفین کی بنیاد ڈال لی ہے ہندوستان میں غلام ہونے کے باوجود، ہم لوگ تو ابھی آزاد ہیں، ہم لوگ بھی کچھ کرو۔ چنانچہ اس کے ایک سال بعد ان لوگوں نے ایک کمیٹی کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر ناسا کے نام سے پوری دنیا میں وہ کمیٹی جانی گئی۔ پتا چلا کتنی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ ناسا آج سائنس کی دنیا میں، آج فزکس کی دنیا میں، آج تحقیق کی دنیا میں، آج دنیا میں جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس کے معاملے میں آج ناسا حرف آخر ہے۔ یہ تمام پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، معلوم ہے کہ نہیں یہ چیز؟ ناسا کے بعد کوئی چیز نہیں۔ ناسا نے اگر کہہ دیا کہ آج ابھی کل سورج گرہن ہونے والا ہے تو لوگ ماننے کے لیے تیار، کہیں گے کہ نہیں 200 سال بعد ایسا ہوگا تو ماننے کے لیے تیار۔ وہ بول دے کہ اس میں اتنے ستارے ہیں تو ماننے کے لیے تیار۔ یہ اچانک نہیں ہو گیا، اس کے بنانے والے امریکہ کی پوری میجورٹی نہیں تھی، پوری بھیڑ نہیں تھی، کانفرنس نہیں تھی، کیا تھا؟ چند لوگ تھے آپ کی طرح، ان لوگوں نے کہا کہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر دنیا میں راج کرنا ہے تو پڑھنا ضروری ہے، اگر اپنے لوگوں کے دلوں پر راج کرنا ہے تو پڑھنا ضروری ہے، صحیح غلط میں فیصلہ کرنا ہے تو پڑھنا ضروری ہے، اگر دنیا میں انقلاب لانا ہے تو پڑھنا ضروری ہے۔ پڑھائی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں کو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جو لائبریری ہے، ہمارے یہاں کے ماحول میں لوگ جذباتی ہیں اور جذباتوں سے کام نہیں ہوتا، جذباتوں میں انسان غلط فیصلے لیا کرتا ہے۔ آپ سنجیدگی کے ماحول میں آئیں۔ آپ لوگ یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر ایمانداری سے آپ سے پوچھوں کہ میرے بھائی، آپ میں سے جتنے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھر کے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس سروسیں ہوں گی، سرکاری یا پرائیویٹ جاب ہوگا؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس دکانیں ہوں گی، مکان ہوگا؟ ہے کہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ الحمدللہ ہے، اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ یورپ میں اور امریکہ میں وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی ہوتا ہے، وہاں بھی امیر ہوتے ہیں، وہاں بھی غریب ہوتا ہے، یہاں بھی امیر ہیں، یہاں بھی غریب ہیں، لیکن یہاں بھی کتنے لوگ ہوں گے؟ تقریباً 50-60 لوگ تو ہوں گے ہی، یا زائد ہوں گے، ہو سکتا ہے 100 کے آس پاس۔ ٹھیک ہے، بڑی بات ہے، 100 بہت بڑی آبادی ہے یہ۔ انقلاب لانے کے لیے اتنے لوگ نہیں چاہیے، اور کم لوگ چاہیے، کیونکہ کم لوگوں میں ڈیسیزن اچھا لیا جاتا ہے، زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو خالی بکراتی ہوتی ہے، وہ کچھ اور کہے گا، وہ کچھ اور کہے گا، وہ کچھ اور کہے گا، فیصلہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ایک جمہوری ملک میں ہیں جہاں پر ماتھا کو گنا جاتا ہے، وزن کو نہیں دیکھا جاتا، ماتھا کو گنا جاتا ہے، ہاتھ کو گنا جاتا ہے، کتنے ہاتھ ہیں بھائی اس کی طرف، کتنے ہاتھ ہیں اس کی طرف۔ ہم لوگ اسے ڈھل گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں
तौला नहीं करते, किसका वजन क्या है नहीं देखा जाता, तो हम लोग उसके आदी हो गए हैं कि चलो होना चाहिए भाई, यहाँ कितने लोग हाथ उठाओ, नहीं होना चाहिए हाथ उठाओ, उसके शिकार हो गए। नहीं तो होना ये चाहिए कि जो दानिश्वरान हैं, जो इल्म रखते हैं शरीयत का, दुनिया जहान का जो इल्म रखते हैं, जो माशरा को चलाते हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको डिसीजन लेना चाहिए, फैसला लेना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुमकिन है उसकी तादाद कम हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, देखना ये चाहिए कि वो जो फैसला लिया जा रहा है नुकसानदेह कि फायदा मंद है। तो मेरे भाइयों, हमेशा ये जो आप लोग 100 लोग यहाँ पर हैं, अब आप अमेरिका चले जाइए, गरीब एरिया में चले जाइए, यूरोप चले जाइए, गरीब एरिया में चले जाइए, मैं कंपैरिजन करा रहा हूँ, कंपेयर करा रहा हूँ आपको, दोनों हिस्से का मुताला कीजिए। 100 लोग वहां से उठाइए, 100 लोग आप यहाँ से उठाइए, आप यकीन जानिए। और अगर अल्लाह तौफीक दे तो आप जाके देखिए, सऊदीया में शेख जाते हैं, पूछिए आप सऊदीया में, अब तो वहां भी मालदार लोग बहुत हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, लेकिन शेख से आप पूछिए, किसी के भी घर में जाएंगे एक लाइब्रेरी जरूर पाएंगे, किसी के भी घर में जाएंगे आप। अमेरिका में सबसे ज्यादा कोई घर खाली नहीं है, एक डाइनिंग हॉल है, ये सोने का रूम है, ये मेहमान खाना है, गेस्ट हाउस है, फलाए, और एक कोना में उसका ये उनकी लाइब्रेरी है, प्राइवेट लाइब्रेरी है, ढेर सारी लाइब्रेरियां उनकी हैं। यूरोप में बहुत ज्यादा, अमेरिका में बहुत ज्यादा, सऊदीया में बहुत ज्यादा, हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़े आलिम साहब हैं, तो मुमकिन है 2-4 किताबें हों, 5-10 किताबें हों, वरने तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और आम लोगों का तो ठिकाना ही क्या, मौलवी साहब के पास है ना, काफी है, हम किताबें खरीद के क्या करेंगे। अच्छा, अब तो सब मोबाइल में आने लगा है, किताबें मोबाइल में किताब आने लगी है, तो फिर हम किताबें बिला वजह खरीद करके हम क्या करेंगे। ये हमारा मानसिकता है, ये हमारी सोच है। लेकिन याद रखिए, किताबें जितनी तेजी से इस मोबाइल में आती हैं, उतनी तेजी से चली भी जाती हैं। आप रोज पढ़ते हैं 2 घंटा 2.5 घंटा, मुझे मालूम है, यहां से जाइएगा मोबाइल में देखिएगा, मैसेज बंगला जानते हैं तो बंगला, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश, उर्दू जानते हैं तो उर्दू, आप पढ़ेंगे। और आपसे अगर मैं 1 महीने के बाद पूछ लूं कि बताइए प्रोग्राम के दिन आने के बाद आपने 2 घंटा किताबों को पढ़ा है मोबाइल में, क्या याद है, कुछ याद है, सफा याद है, चैप्टर याद है, मैसेज याद है? कहेंगे सब तो चला गया, डिलीट हो गया, मोबाइल के जाने के साथ सब चला गया। ये बड़े लोग जानते हैं। इसलिए अमेरिका जितना तेज है, उतना तेज वो ये भी है कि जानता है कि मोबाइल में जो चीजें आती हैं हवा हो जाती हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी में उससे आज कोई आगे नहीं, लेकिन किताबें रखने में भी, प्रिंट आउट किताबें रखने में भी उससे आगे कोई नहीं है। वो ऐसे आगे नहीं है, हम लोगों को बेवकूफ बना दिया, मोबाइल थमा दिया, किताबें खुद खरीद के लेके चला गया। मोबाइल थमा दिया हम लोगों को, हमारे नौजवानों को, ताकि 1 घंटा किताब पढ़ेंगे, और 1 घंटा भी कहाँ पढ़ते हैं, 10 मिनट भी पढ़ते हैं कि नहीं भाभी, बाकी कार्टून देखेंगे, फिल्में देखेंगे और न्यूज़ सुनेंगे और जो सो उल्टा सीधा करते रहेंगे, बर्बाद होती रही कौम। और वो किताबें लेके चले गए, मोबाइल आपको थमा दिया और खुद को जोड़ लिया। आज मैं एक पढ़ रहा था, एक मजमून, रोविनिया का नाम ऐसे गुजरा उसका, काफी कामयाब इंसान, उन्होंने अपनी जिंदगी में तहिया किया कि मैं जब तक 500 पेजेज 500 पेजेज जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा मैं नहीं सोऊंगा। अब तस्वीर कीजिए, बोझ नहीं लगता है कि डेली 500 सफा पढ़ना इंसान का आसान नहीं है। लोगों ने पूछा कि आप इतने कामयाब कैसे हुए? कहा कि मैं डेली 500 पेजेज पढ़ता हूं। कहा कि ये तो बहुत भारी है, पहाड़ की तरह, हिमालय पहाड़ की तरह, कैसे पढ़ पाएंगे? आज के दौर में तो और नहीं पढ़ पाएंगे, 4 घंटा 5 घंटा मोबाइल देखते रहेंगे, लेकिन 5 पेज किताब उठा के पढ़ नहीं सकते। हम इतने गिर चुके हैं, हमारा स्टैंडर्ड इतना खत्म हो चुका है भाई, हम नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने कहा कि 500 पढ़ो। कहा कि नहीं, थोड़ा सा कम कीजिए ना, हम इतना नहीं पढ़ सकते, बोझ लगता है। कहा कि देखो, कम से कम 400 पेजेस आप रोज पढ़ा कीजिए। कितना? 400 पेजेस आप रोज पढ़ा कीजिए। अगर आप उससे कम पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास स्टोर तो हो जाएगा कुछ, लेकिन आप उसको सप्लाई नहीं कर सकते। पूरी मालूमात आपके पास नहीं आ सकती। ये मिजाज उन लोगों ने कहां से लिया? अब साहबे किराम की जिंदगी उठाएंगे तो उनको पाएंगे कि ये कुरान करीम 30 पारा है और एक दिन में कम से कम 1 पारा आपको पढ़ना चाहिए। पढ़िए। आप नहीं पढ़ेंगे तो अपने आप को समझिए कि अपने आप को आपने बर्बादी के दहाने पर डाल रखा है। मेरे भाई, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप नहीं पढ़ेंगे, आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जब आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, देखिए, मुमकिन है आपके पास दौलत आ जाए, मुमकिन है आपके पास पैसे हो जाए, लेकिन यूक्रेन में जो अभी रसिया और यूक्रेन की जंग नहीं हुई, बड़ा शांति, वहां पर शांति का माहौल था, बहुत ज्यादा शांति का माहौल था, पीस ऑफ माइंड, सब लोग आसानी से रहा करते थे। और डोम वहां पर था इतना बहुत ज्यादा, और नीचे जो है सुरंगें रहती थी जहां पर छुप के रहते थे। लेकिन अचानक रसिया ने हमला किया, सब कुछ रह गया, घर रह गया, दौलत रह गई, कारोबार रह गया,
یہاں تک کہ جو جیب میں پیسے تھے بسا اوقات وہ بھی کسی کام کے نہیں, بارڈر پار ہو کے جائیں گے تو کسی کام کا نہیں تھا. لیکن اگر وہ پڑھا لکھا انسان تھا, کچھ پڑھ کے رہا, تو وہاں جا کر کے ٹیوشن پڑھا کر کے بھی کسی کو اپنی زندگی کو پال سکتا ہے. اب پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, بچے کو پڑھانا نہیں چاہتے, وہ سوچتے ہیں انقلاب آ جائے گا. نہیں, انقلاب اگر آئے گا بھی تو فساد والا انقلاب آئے گا. اس لیے اس طرح کی لائبریری کا انعقاد قوم کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ہی امپورٹنٹ. اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام لوگوں کو کہ ان چند جوانوں نے, انہوں نے سوچا کہ ایسا کرنا چاہیے, اور آپ جیسے لوگ نے ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ بیدار مغز ہیں, کیونکہ جس قوم نے بھی کتابوں سے اپنا ناطا کاٹ لیا, یقین جانیے وہ قوم کبھی آگے نہیں جا سکتی. اچھا, نوجوان لوگ ہیں, اور ایک مثال دیتا ہوں, چونکہ آپ لوگ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اور ایک انسان جو بعد میں سدھر گیا, ایک انسان جو بعد میں سدھر گیا, بہت بگڑا ہوا انسان تھا. کیا تھا؟ بہت بگڑا ہوا انسان تھا. میں نام لیتا ہوں, بہت فیمس ہے, اور نام میں اس لیے لے رہا ہوں چونکہ وہ سدھر گیا تھا. اس کا نام اصل میں تھا عبد القادر, لیکن قادر خان کے نام سے مشہور تھا. فلمی دنیا میں بہت مشہور تھا. جانتے ہیں کہ نہیں قادر خان؟ پرانے لوگ جانتے ہوں گے. جانتے ہیں آپ لوگ قادر خان کا نام سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ بہت لوگ سنے. آپ نے زیادہ سنا ہوگا, فلمیں زیادہ دیکھے تھے کیا؟ توبہ کر لیجئے گا. بہرکیف تو ابھی وہ ہیں یا انتقال کر گئے, مجھے نہیں معلوم, انتقال کر گئے. اخیر میں انہوں نے توبہ کی اور قرآن شریف کی انہوں نے تفسیر لکھی. وہ حافظ قرآن تھے. باپ کا انتقال ہو گیا تھا, اور ان کی ماں بیوہ تھی, بمبئی میں رہتی تھی. پڑھنے جاتا تھا اور پرائیویٹ میں تھوڑا بہت کام کرتا تھا تاکہ گھر چل سکے. اس کے چھوٹے چھوٹے بھائی تھے. تو کہا کہ ساتھیوں نے کہا, پڑوس کے لوگ, بچوں نے کہا کہ تم کتنا دن میں کما لیتے ہو؟ کہا کہ یہ 2-4 ٹکا کما لیتا ہوں, 2-4 روپے کما لیتا ہوں, گھر کی روٹی چل جاتی ہے, ماں ہے, بھائی ہے, بہن ہے, اور میں پڑھتا ہوں. کہا کہ عجیب بیوقوف ہو, تم میرے ساتھ چلو, تم کو ڈیلی کا کم سے کم جو ہے 25, 30, 50, 70 روپے تک تم کما سکتے ہو, چلو میرے ساتھ. بچہ ہوتا ہے کہ کہاں میں 5 روپے ڈیلی کا کماتا ہوں, کام کرنے کے بعد اگر 70 روپے میں ڈیلی کا کماؤں گا تو میں تو مالدار بن جاؤں گا. کہاں 5 روپے, کہاں 70 روپے. سوچیے آپ اپنے طالب علمی کے دور کو لیجئے, جب آپ اسٹوڈنٹ لائف تھی آپ کی. نہیں تو آج کے دور میں بھی جو اسٹوڈنٹ ہے, سوچئے جب اس کے پاس پیسے نہیں ہو, اور پیسے کم اور ہو بھی اگر, تو باپ کا پیسہ تو باپ کا ہوتا ہے. کیسے اگر کمانے میں مل جائے اور اس کو توقع ہو کہ مجھے 200 روپے دن کا مل جائے تو کافی ہے, اور کوئی بولے کہ نہیں میرے ساتھ چلو, میں کام تم کو بتاتا ہوں 2000 روپے دن کا ملے گا, تو سب چھوڑ چھاڑ کر کے نہیں بھاگے گا؟ بھاگے گا, بھاگے گا. وہ بچہ بھی اپنے ساتھی سے بولا کہ ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں تمہارے ساتھ. آیا اپنی ماں سے, بولا کہ امی ایک خوشخبری ہے. بولو بیٹا کیا ہے؟ بولے میرا جو پڑوس کا ساتھی ہے نا, وہ فلاں جگہ کام کرتا ہے, کسی جگہ لیبر کا یا کوئی کام کرتا ہے فلاں جگہ, اور ڈیلی کا وہ 70-80 روپے کما لیتا ہے, میں بھی جانا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں تو نہیں جائے گا, تو نہیں جائے گا. بولا نہیں امی غریبی بہت ہے, 5 روپے 10 روپے 5 ٹکا 10 ٹکا کما کے لاتا ہوں, کیسے ہوگا؟ کہا کہ نہیں تو نہیں جا سکتا ہے. ماں بیٹا میں بات چلی, بیٹا خاموش ہو گیا, ماں اپنے کام میں لگ گئی. پھر کچھ دیر بعد پھر اس کا ساتھی بلانے آیا, پھر یہ روانہ ہو گیا. کہاں جانے کے لیے بولیے؟ اس میں عبرت ہے, اس لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں. کہاں جانے کے لیے؟ کمانے کے لیے, تاکہ 5 روپے نہیں 70 روپے پر ڈے کا کما کے لائے, گھر کا ماحول اچھا ہو جائے. وہ ماں, میں اس کی ماں کے لیے جملہ آج نقل کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اس ماں نے اس کو دھکا دیا. کیا کیا؟ دھکا دیا. اوپر وہ روم تھا اس کا, دوسری منزل پر یا پہلی منزل پر اوپر روم تھا, ماں نے دھکا دیا. گرتے گرتے بچہ قادر خان کہا کہ بیٹا تو اگر یہی کرتا ہے تو غریبی میرے گھر سے نہیں مٹ سکتی ہے. تو اگر اس گھر سے غریبی مٹانا چاہتا ہے تو کتاب کا یہ بستہ پکڑ اور جا پڑھتا رہے. جہاں تم کو لگے گا کہ میری پڑھائی اس غریبی کو دور کر سکتی ہے, تب تم اپنے پڑھائی کو ڈراپ کر دینا. اس نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. ماں کا ڈر تھا کیونکہ باپ تھا نہیں, ماں ہی ماں تھی اور ماں ہی باپ کے پوزیشن میں بھی تھی. ماں ڈانٹا اس کو, دھکا دیا اس کو, سنبھل کے دیکھا بھی نہیں ماں کی طرف. کہا کہ نہیں اب تو میرا کوئی گزر نہیں, مجھے پڑھنا ہی پڑے گا. پھر وہ پڑھنے کے لیے چلا گیا, اور پڑھتے پڑھتے اس مقام میں پہنچا. حالانکہ اس کا ڈیسیجن اس وقت جو بھی رہا ہو, لیکن ایک مقام تک پہنچا کہ نہیں, وہ پہنچا کہ نہیں ایک مقام تک. آپ کی سرزمین کے شیخ عبد المتین رحمہ اللہ, اللہ غریق رحمت کرے ان کو, آپ کی کشن گنج کی دھرتی پر آج وہاں یونیورسٹی بن رہی ہے. اگر وہاں جامعۃ الامام البخاری نہیں بنتا تو آج مطیع الرحمان شیخ محمد جیسے لوگ وہاں پر پیدا نہیں ہوتے. آج اگر وہاں پر وہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آج آپ کے علاقے کے سینکڑوں مدنی, سینکڑوں بخاری پیدا نہیں ہوتے, بڑے بڑے علماء پیدا نہیں ہوتے. کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ بھلکی میں شیخ عبد المتین کے گھر کی حالت کیا تھی, ان کے ابو عبد الرحمان کی حالت کیا تھی, ان کے نانا کی حالت کیا تھی؟ ایک گھر کھانا ہوتا تھا, ایک ٹائم کھانا ملتا تھا, دوسرے ٹائم ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا. مجھے معلوم ہے, ان کی غربت کے قصے ہم نے سنے ہیں ان کے بھائیوں سے اور ان سے اور ان کے لوگوں سے, مجھے معلوم ہے ساری چیزیں.
لیکن عبد الرحمان صاحب نے کہا کہ نہیں، اگر تم پیسہ کما کر کے غریبی کو، بھوک کو مٹانا چاہتے ہو تو یہ وقتی طور پر تو مٹ جائے گی یہ غریبی، دائمی طور پر پرماننٹلی وہ غریبی نہیں مٹ سکتی ہے۔ تم اگر مٹانا چاہتے ہو تو تم کو پڑھنا پڑے گا۔ کئی بیٹے تھے، حالات اچھے نہیں تھے، پیسے نہیں تھے ان کے پاس میرے بھائیوں، تب بھی اپنے بچوں کو پڑھایا، اور انہی بچوں میں سے کوئی عبد المتین بنے، کوئی عبد الرشید بنے، اور کوئی منیر بنے، کوئی عبد القادر بنے، مسلسل بنتے چلے گئے، اور ان کی نسلوں میں سے آج مطیع الرحمان شیس ہیں۔ آج وہ مطیع الرحمان وہ ان کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے آج بہار و بنگال کے اس بارڈر پر ایک یونیورسٹی کو قائم کر دیا۔ یہ پڑھائی کا ثمرہ ہے۔ اگر عبد الرحمان صاحب اس وقت اسی بھلکی کے اپنے بچوں کو بیڑی بنانے میں لگوا دیتے، اپنے بچوں کو کتابوں سے ہٹا کر کسی دکان میں لگا دیتے، ممکن ہے اس وقت ان کی بھوک مٹ جاتی، ممکن ہے کہ وہ گھر بنا لیتے، ممکن ہے کوئی بھٹا بنا لیتے، لیکن اتنی بڑی یونیورسٹی نہیں بنتی، اتنا بڑا مدرسہ نہیں بنتا، اتنے لوگ آج اس سے فیضیاب نہیں ہوتے۔ یہ ثمرہ ہے اسی پڑھائی کا میرے بھائی۔ آپ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، میں نے 2 مثالیں دی آپ کو، آپ کے قوم کی مثال، آپ کے اپنے کی مثال، اور ایک مثال قادر خان کی۔ اگر آپ تصور کریں ان دونوں کے پیچھے اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف پڑھائی ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام نے اس مذہب کی بنیاد یقیناً کلمہ توحید پر رکھا ہے، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کی کتاب قرآن کریم جو آئی تو انہوں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید پر اس کی بنیاد نہیں رکھی، یہ چیزیں اس کو بیسک بنایا، لیکن سب سے پہلی آیت جو آئی کیا تھی؟ وہ آیت اقرا، پڑھیے۔ پڑھنا ضروری ہے میرے بھائی، پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا، باتیں لمبی ہوتی جاتی ہے، میں آج باتیں لمبی نہیں کروں گا، آج تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا موڈ بن جائے کہ پڑھنا ہے۔ انہوں نے بنگلہ میں بہت زیادہ سمجھتا نہیں، وہ ساتھ رہتے تھوڑا سا سمجھنے لگا، مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ شیخ فضلت و شیخ مطیع الرحمان شیخ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اب اسلامی کتابیں بھی رکھیے، بنگلہ کتابیں بھی رکھیے، سائنس کی کتابیں بھی رکھیے، اور ادب کی کتابیں بھی رکھیے، اردو بھی رکھیے۔ کیا شک یہ کہہ رہے تھے آپ نا؟ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہوا یہ ہے اسلام میں، اور آج جو یہ شکل بگڑی ہے ہم لوگوں کی، خاص طور پر نارتھ انڈیا میں، یو پی سے لے کر کے بنگال اور آسام تک، اس میں ہمارے بڑوں کا قصور ہے، تھوڑا سا قصور ہے، وہ یہ کہ علم کو تھوڑا تقسیم کر دیا۔ یہ ماسٹر صاحب، یہ مولوی صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ انجینئر صاحب، تھوڑا تقسیم کر دیا۔ اور آج سے اگر آپ 400 سال بیک جائیں گے، پیچھے جائیں گے، 400 سال پیچھے جائیں گے تو آپ یہ تقسیم نہیں پائیں گے۔ اس وقت ایک ہی تعلیم گاہ ہوتی تھی، ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا، اسی میں کوئی پڑھ کر کے محدث بن رہا ہے، کوئی مفسر بن رہا ہے، کوئی حافظ قرآن بن رہا ہے، اسی مدرسے میں کوئی حکیم بن رہے ہیں، اسی مدرسے میں کوئی ڈاکٹر بن رہے ہیں، اسی مدرسے میں کوئی فلاسفر بن رہے ہیں، فیلسوف، اسی مدرسے میں کوئی کیمیاگر بن رہا ہے، اسی مدرسے میں کوئی موجد بن رہا ہے، اسی مدرسے میں دنیا بھر کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ایک ہی جگہ پیدا ہوتے تھے۔ یعنی اپنا تخصص، آپ یونیورسٹی کو لیجئے، ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے۔ سمپل سی مثال، تو پہلے مسلمانوں کی جو درسگاہ ہوا کرتی تھی میرے بھائی، تو اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ جس کو محدث بننا ہے، ادھر جا کے مولوی صاحب کے ساتھ پڑھ کر کے محدث کے شیخ الحدیث کے پاس بیٹھ کر کے شیخ الحدیث بن جاتا تھا، محدث بن جاتا تھا، وقت کا امام بنتا۔ اور ادھر اسی مدرسے میں ایک جو کیمیاگر ہوتے تھے، دنیاوی علوم جانتے تھے، اس کے پاس بیٹھ کر کے اسی مدرسے میں پڑھ کر کے کوئی ڈاکٹر بنتا، کوئی حکیم بنتا، اور کوئی فیلسوف بنتا تھا۔ یہ کانسیپٹ جب 400 سال کے بعد ختم ہوا تو سب سے زیادہ برے ہم لوگ پھنسے اس میں۔ اب ایک صاحب جنہوں نے اسکول کی تعلیم حاصل کی وہ ہم سے دور ہو گئے، ہم مولوی صاحب بن گئے تو ہم ان سے دور ہو گئے، دونوں میں 36 کا آنکڑا ہو گیا۔ یہ مصیبت ہوئی ہے۔ اور ہم کو یہ لگا، جو اسکول میں گئے انہوں نے کہا کہ ہم سپر، سب کچھ ہم جان رہے ہیں، انگلش ہم جانتے ہیں، میتھ ہم جانتے ہیں، جغرافی ہم جانتے ہیں، بایولوجی ہم جانتے ہیں، فزکس ہم جانتے ہیں، کیمسٹری ہم جانتے ہیں، ہم سپر، دنیا کو ہم چلاتے ہیں، پولیٹکس ہم سمجھتے ہیں، ہم سپر ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والوں نے کہا کہ نہیں، سپر ہم ہیں، قرآن میرے پاس ہے، حدیث میرے پاس ہے، فقہ میرے پاس ہے، اسلام میرے پاس ہے، مسئلہ میرے پاس ہے، سپر ہم ہیں، فتویٰ ہم دیں گے، جنازہ ہم پڑھائیں گے، ممبر پہ ہم رہیں گے، سب کچھ ہم کریں گے، نکاح بھی تمہارا ہم پڑھائیں گے، ماسٹر صاحب تو جائے گا کہاں؟ یہ ہوا، اور اس سے دو سپر مین میں ٹکراؤ ہو گیا اور ایک دوری بن گئی۔ لیکن آج الحمدللہ، ایک زمانے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ، سنجیدہ لوگ آئے، جیسے دین سے پڑھے ہوئے شیخ مطیع الرحمان صاحب کو لے لیجئے مثال کے طور پر، اور اسکول کے پڑھے ہوئے آپ کسی کو لے لیجئے جو آپ کے علاقے کے ہوں، یعنی اسکول کے پڑھے ہیں ڈاکٹر ہیں، اسکول کے پڑھے ہیں انجینئر ہیں، اسکول کے پڑھے ہیں پولیٹیشین ہیں، لیکن دینی مزاج رکھتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کا پھر کمبائن ہوا، آپس میں ملے، آپس میں کہا کہ نہیں بھائی، ایک قدم آپ آئیے، ایک قدم میں جاتا ہوں، دونوں مل کر کے آئیے، سماج کو اوپر اٹھاتے ہیں۔
آج اس طرح کی ضرورت ہے. اس طرح کی مجلسیں ایسی چیزوں کو پیدا کرتی ہے, اس طرح کی لائبریری ایسی چیزوں کو پیدا کرتی ہیں. میرے بھائیو, آپ یہ قرآن پڑھیے. میں کہتا ہوں آپ کو یہ قرآن پڑھیے. میں نے اپنے خطبہ مسنونہ میں کہا تھا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن کریم ہے, ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہے. یہ راہ ہے, یہ کتاب ہدایت ہے, انسان کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے. آپ اس قرآن کو اٹھائیے. بیسکلی یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے. ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے یہ کتاب بتائیے تھوڑا سا جی. انسانوں کے لیے. اور انسانوں میں دیکھیے یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. انسانوں کے لیے ہے نہیں, ہمارے لیے ہے. ہمارے لیے اور انسانوں کے لیے ایک جملے میں آپ کو اس کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. ایک جملے میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں, ہمارے لیے اور انسانوں کے لیے. سماج میں سدھار ہونا چاہیے, لیکن اسٹارٹنگ سماج سے وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. گھر میں کوئی جھوٹ نہیں بولے, کوئی نہیں بولے. میں کبھی کبھی بولوں تو چلے گا, نہیں سمجھے؟ ہاں, فیصلہ میں بیٹھے ہیں. گاؤں میں ریپ نہیں ہونا چاہیے, جو ریپ کرے گا ان کو یہ سزا ملے گی. لیکن اگر مجھے موقع مل جائے تو نہیں سمجھے. یہ قرآن انسانوں کے لیے ہے, لیکن نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہیے یہ قرآن ہمارے لیے ہے. اور قرآن یہی کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں, سماج کو سدھارنا اچھی بات ہے, لیکن سماج تب سدھرے گا جب تم اپنے آپ کو پہلے سدھار لو گے. قو انفسکم, پہلے خود کو سدھارو, پھر اپنے بچوں کو سدھارو, بیوی کو سدھارو, پھر گھر سے باہر نکلو خاندان کو سدھارو, اس سے باہر نکلو پھر سماج کو سدھارو, پھر سماج سے باہر پوری دنیا میں پھیلتے جاؤ. لیکن پوری دنیا میں تم اصلاح کرو گے اور اپنے آپ کو چھوڑ دو گے, پوری دنیا سدھر جائے گی اور تم عزازیل ہونے کے باوجود ابلیس بن کر رہ جاؤ گے. فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا نہیں معلوم, لیکن سب سدھر گئے اور شیطان کا شیطان رہ گیا, ابلیس کا ابلیس رہ گیا وہ. اسی لیے جب سدھارنے کی بات ہو, اصلاح کی بات ہو, تو منہج قویم یہی ہے, منہج مستقیم یہی ہے, قرآن کا پیغام یہی ہے, قو انفسکم واہلیکم نارا. جہنم کی آگ سے پہلے خود کو بچاؤ, طریقہ سیکھو, معلوم کرو, پھر اپنے بچوں کو, اہل و عیال کو, پھر سماج کو. دیکھیں یہاں پر میں نظریاتی طور پر نہیں جانا چاہتا, ورنہ تو آپ کو میں بتاتا کہ بہت سارے لوگ جو آج سماج میں ہلہ کرتے ہیں کہ سماج میں سدھار ہونا چاہیے, سماج میں انقلاب آنا چاہیے, یہ تحریک اٹھنی چاہیے, وہ تحریک اٹھنی چاہیے, اس میں اور ہمارے جو منہجی علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں, میں ایک بنیادی فرق بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو منہج ہے, منہج اہل حدیث جو ہے, وہ یہ ہے کہ قو انفسکم, انقلاب پہلے خود میں پیدا کیجئے, اصلاح خود میں پیدا کیجئے, پھر دوسروں کو, پھر دوسروں کو. دوسروں میں دوسرا ہے تورا سسٹم, وہ کیا ہے؟ اصلاح ہو جانا چاہیے سماج میں, اپنی اصلاح ہو جانا ہو. ہم نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں, اصلاح ہو جانا چاہیے. ہم کتاب پڑھیں یا نہیں پڑھیں, لائبریری قائم ہو جانی چاہیے. پیسہ لیجئے, بلڈنگ لیجئے, مکان لیجئے, ہو جانا چاہیے. ہم 1 منٹ بھی پڑھنے کے لیے نہیں دیں, کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا, پہلے آپ خود کو بچائیے. تو یہ قرآن ہے کس چیز کے لیے؟ کس کے لیے ہے کس چیز کے لیے؟ ہدایت کے لیے. اب ہم بھٹک رہے ہیں تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن کریم سے ملے گی. ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے, پوری انسانیت کے لیے. پہلے میرے لیے, ہر انسان کو چاہیے کہ میرا ہے, یہ قرآن میرا ہے. ہم کو سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے, ہم کو سب سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے. اور آپ یقین جانیے, میں آپ کو ایک رپورٹ بتاتا ہوں کہ آج بھی لبنان ایک ملک ہے, آج بھی المانیہ, جرمن ایک ملک ہے, عربی میں اس کو المانیہ بولتے ہیں. جرمن ایک ملک ہے, عام زبان میں جرمن بولا جاتا ہے. جرمن میں آج بھی اسکالرس اس قرآن کریم کو 18 گھنٹہ پڑھتے ہیں. کتنا پڑھتے ہیں؟ 18 گھنٹہ پڑھتے ہیں. چڈی پہن کے بیٹھتے ہیں, چونکہ ان کے ہاں ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ عام طور پر مستشرق ہوتے ہیں یا یہودی ہوتے ہیں. عام طور پر عیسائی بھی کم, یہودی سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور مستشرق ہوتے ہیں. وہ اس قرآن کریم کو کتنے گھنٹہ پڑھتے ہیں؟ کیا گھنٹہ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں؟ وہ 18 گھنٹہ پڑھتے ہیں. ان کو نیکی کی امید ہے, نیکی ملے گی اس کو. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو نیکی مل جائے گی. وہ تو ایمان ہی نہیں لایا ہے, نیکی ملے گی اس کو, پھر کیوں پڑھتے ہیں قرآن کو؟ یہ سوال آپ سے ہے جی, بتائیے. اچھا آپ نے جواب دیا, کیا کرنے کے لیے؟
विज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए और विज्ञान को जानने के लिए, दोनों चीजों के लिए। उस यहूदी को, उस मुस्तशिक को यह पता है कि कुरान में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, जितना इसमें है दुनिया की किसी किताब में नहीं है। ये जानने के बावजूद उस पर वो ईमान नहीं लाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो चीजें हैं उसको निकालने के लिए 18-18 घंटा कुरान का मुताला करते हैं। और हम अगर कभी, हमको इस बात पर यकीन है कि हम अगर अलिफ पढ़ेंगे तो 10 नेकी, लाम पढ़ेंगे तो 10 नेकी, मीम पढ़ेंगे तो 10 नेकी, अलिफ लाम मीम कहेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, मैं ये नहीं कहता हूं कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है, और एक एक हर्फ को तुम पढ़ोगे तो 10-10 नेकी। आप इतने लोग यहां पर बैठे हैं मेरे भाई, ईमानदारी से बताएं कि आज कितने लोगों ने कुरान करीम की एक आयत का मुताला किया होगा, तिलावत की होगी, उसको समझा होगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने नहीं किया होगा। ये हम मुसलमान हैं। दुनिया की इंपोर्टेंट गाइडलाइन आपके पास है, इतनी बेहतरीन किताब आपके पास है कि जिसका इस पर ईमान नहीं है जर्मन के लोग, वहां के यहूदी और वहां के मुस्तशिक इसका 18-18 घंटा मुताला करते हैं। उसको यकीन है कि हम पढ़ेंगे तो नेकी नहीं मिलेंगी, लेकिन उनको इस बात का इल्म है कि हम पढ़ेंगे तो इससे ज्ञान भी मिलेगा, विज्ञान भी मिलेगा। लेकिन हम मुसलमान, जिसको इस बात पर यकीन है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलेंगे। प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर तुम इस कुरान को छोड़ दोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उसके बावजूद हम इस कुरान को छोड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि इनकलाब आ जाएगा, मोबाइल के जरिए इनकलाब आ जाएगा। लाइक करते हैं, लाइक करो, कमेंट कर दिया, लाइक करो। अरे भाई पहले ये लाइक करो कि अल्लाह मुझे लाइक कर रहा है कि नहीं। अगर आपको 10 मिलियन व्यूज मिल जाए लाइक करके, लाइक मार के, कितना मिले? 10 मिलियन व्यूज मिल जाए, व्यूवर्स आपके 10 मिलियन हो जाए, लाइक आपको खूब मिल जाए, पड़े रहते हैं कि नहीं फेसबुक में, 10 मिलियन हो जाए, अगर आप सुपर स्टार बन जाएंगे आप। लेकिन अगर आपने अपने दिल में यह नहीं सोचा कि मैं अल्लाह के लायक हूं कि नहीं, तो ये 10 मिलियन व्यूवर्स, लाइक्स किसी फायदा को, कोई फायदा है उससे? मेरे भाई ठीक है, अच्छी चीज अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जरा ये भी सोचिए कि अगर लोग मुझे लाइक कर रहे हैं कि नहीं। पूरी रात एक पोस्ट किया आपने, मैं भी कभी देखता था कि भाई अब तो आदत सुधर गई मेरी भी, अपनी बुराई बयान करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग भी सुधर जाएं। शुरू में फेसबुक मैंने भी चलाया तो कुछ पोस्ट किया, अब 2 घंटे के बाद देख रहा हूं कितना शेयर हुआ है, कितना कमेंट्स आया है, कितने ने लाइक किया है। अपनी बात बताने में मुझे कोई ऐब नहीं है। फिर वो 4 घंटे के बाद नींद टूट रही, फिर उठ के देख रहे हैं, अच्छा अभी कितना हुआ, 4 घंटे गुजर गए, अच्छा इतना हो गया है। फिर सुबह, फिर दोपहर में, फिर शाम में, एक पोस्ट करने के बाद 4 दिन उसी में लगे रहे, कितना लाइक हुआ, कितना लाइक नहीं हुआ। अरे नालायक मैं खुद हूं कि एक पोस्ट करने के बाद मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि किसने लाइक किया, किसने लाइक नहीं किया। और ये हम अपनी जिंदगी का स्टेटस बनाते हैं कि इनको कितना फॉलो कर रहा है। मेरे भाई ये मेयार नहीं है, ये मेयार नहीं है। मेयार ये है कि आप जरा ये सोचें कि रब आपको लाइक कर रहा है कि नहीं, आप रब को लाइक कर रहे हैं कि नहीं। इंशाअल्लाह से चेंज करेंगे अपने माहौल को इंशाअल्लाह। अच्छी चीज अगर आती है पोस्ट कर दीजिए, भेज दीजिए, छोड़ दीजिए ना उसको। बहुत ज्यादा आपको कमेंट्स मिल रहा है, अच्छी बात, नहीं मिल रहा है तब भी अच्छी बात। और याद रखिएगा मेरे इस जुमले को, आज के बाद से एक रात आप कोई अच्छी चीज पोस्ट कीजिए और देखिए कितने लाइक, कितने कमेंट्स हो रहे हैं। कोई एक मैसेज, अल्लाह एक है, तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद के बगैर मर जाएंगे, दुनिया भर की आप नेकियां कीजिए, किसी काम की नहीं। एक मैसेज है कि नहीं, हमारा इस पर यकीन है कि नहीं। एक मैसेज आप उसको बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में डिजाइन करके लिखिए और मैसेज कीजिए, और 1 हफ्ते में देखिए कितना कमेंट्स आया, कितना शेयर हुआ, कितने व्यूअर्स आपके हुए। फिर उसके बाद उसी टाइम में 1 हफ्ते के बाद एक डांस हो रहा है, ठीक है, कोई नाच रहा है, कोई डीजे बजा के जा रहा है, उसको थोड़ा सा 2 मिनट का क्लिपिंग करके आप डाल दीजिए, और फिर देखिए आप उछाल मारता है, उछाल मारता है मेरे भाई। और एक चीज मारो यहां पर, एक और आपको बता दूं कि ये जो मेयार है कम का और ज्यादा का, यकीनन शैतानी कामों में भीड़ बहुत ज्यादा होती है और अच्छे कामों में भीड़ बहुत कम होती है। आपका यहां पर कम होना इस बात की अलामत है कि आप बहुत अच्छे हैं। इसके लिए आपको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह कलीलुम मिन इबादी शुक्र, अल्लाह के बंदे बहुत कम हुआ करते हैं। मेरे भाई बहुत सारी बातें हैं, बातें मैं तवील नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि टाइम पर बात खत्म हो जाए, और एक मुकर्रिर साहब बाकी हैं, जो बातें मेरे दिल में थी, कुछ बातें मैंने रखी हैं, कभी अगर मौका मिला तो फिर मैं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ एक पैगाम
اپنے 5 منٹ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں آخری ان 5 منٹ میں کہ سب سے زیادہ اس لائبریری میں نہیں، اس لائبریری میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنی لائف میں بھی سب سے زیادہ اہمیت اس قرآن کو دیا کیجیے۔ اگر آپ بلند ہونا چاہتے ہیں، سماج کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، تو اس قرآن کو اہمیت دیجیے، ثواب کی نیت سے بھی پڑھیے اور گیان اور وگیان کی حیثیت سے بھی پڑھیے۔ اس قرآن کریم کو اگر آپ کھولیں گے، کبھی موقع ملا شیخ تو ایک بار مجھے آپ ضرور بلائیے کسی پروگرام میں اس بار آپ کو بتاؤں گا کھول کر کے قرآن کی آیت کو۔ آج میں بہت ساری چیز نوٹ کر یہاں بھی نوٹ کیا اور نوٹ کر کے لایا تھا، اور باتیں اس سے زیادہ یہ ضروری تھی، بنیادی باتیں، تمہیدی باتیں ضروری تھی تاکہ اہمیت اس کی آپ کو سمجھ میں آئے، اس لیے میں نے یہ باتیں رکھی تھی۔ آئندہ اگر میں آیا اور آپ ضرور آئیے گا اس میں، مجھے نہیں چاہیے بھیڑ، مجھے بھیڑ نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے، پیغام کو دیا، نہیں گئے یورپ امریکہ، زیادہ سے زیادہ مکہ سے مدینہ آئے، چند لوگ تھے، اور جب اس دنیا سے گئے تو 1.5 لاکھ بھی نہیں تھے، لیکن پوری دنیا نے اس کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پوری بھیڑ نہیں تھی عراق کی آپ کے پاس، سنگل تھے، ایک تنہا تھے، اسلام کا پیغام پھیلا، پوری دنیا میں پھیل گیا، قیامت تک وہ پیغام رہے گا، ان کا رہے گا کہ نہیں بولو؟ تو بھیڑوں کے چکر میں مت پڑیے۔ کل 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، کل 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، ہے آج کروڑوں غلامی کے حوالے۔ کروڑوں تعداد ہونے سے کیا ہوگا؟ آج ہم غلامی کے حوالے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، ایجوکیشن ہے، کوالٹی ہے، تو اگر آپ چند بھی ہوں گے نا، بھاری پڑیں گے آپ۔ آج ملک میں بھی آپ کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے وجود کو بچا پائیں، پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج اس ملک کو آگے لے جانے میں آپ اپنا یوگدان دے سکیں۔ آپ کا وجود ٹیچر میں ہونا ضروری ہے، آپ کا وجود میڈیکل میں ہونا ضروری ہے، آپ کا وجود IAS IPS میں ہونا ضروری ہے۔ ملک میں جہاں پر فیصلے لیے جاتے ہیں، آپ کو اتنا پڑھنا ہے کہ IAS IPS بن کر کے آپ ان عہدوں پر فائز ہو جائیں، پھر دیکھیں ملک آپ کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں۔ آپ پڑھیں گے نہیں ٹھیک سے، بچوں کو پڑھائیں گے نہیں، کتابوں سے جڑیں گے نہیں، تو یہ سب کہاں سے آئے گا؟ ہلہ سے، ریلیاں نکالنے سے، اور یہ جلسے میں لمبی لمبی تقریریں پوری رات سن کر کے فیصلے لیا کریں گے آپ۔ وہ تو اونگ کر کے ہم سنیں گے اور جائیں گے تو اونگتے اونگتے وہ سب کچھ چلا جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا، صرف نام باقی رہتا ہے۔ تو یہ قرآن کو آپ پڑھیے اور اس نیت سے پڑھیے کہ اس میں ثواب بھی ہے اور اس میں گیان بھی ہے، اس میں وگیان بھی ہے۔ یہ کتاب جب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو ساری سچی چیزیں ملیں گی، لیکن ایک شرط میں صرف اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کی صحیح تفسیر کو ساتھ لے کے کریں۔ کس کو؟ صحیح تفسیر کو۔ انسان بھٹک جائے گا نہیں تو صحیح تفسیر کو۔ صحیح تفسیر آج کی ڈیٹ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو میں بہت ہی شارٹ کٹ میں، یعنی بہت لمبی چیزیں نہیں ہیں اور بہت ہی شارٹ کٹ انداز میں، لیکن بات مکمل ہے۔ اگر اس تفسیر کو آپ دیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احسن البیان ایک بہتر تفسیر ہے۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ احسن البیان کے ساتھ کیا کیجئے۔ بنگلہ ورژن اگر اس کا مل جائے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہے شاید بنگلہ ورژن اس کا احسن البیان کا، احسن البیان کا بنگلہ ورژن، میں لائبریری کے ذمہ داروں سے یہ کہوں گا کہ احسن البیان کا بنگلہ ورژن زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی میں لا کر کے آپ کی لائبریری میں اس کو رکھیے، اٹھا کے لے جائیے اور لا کر کے پڑھیے، پڑھ کر کے پھر جمع کیجیے یا لائیے آپ خرید کر کے بنگلہ میں جو اس کا ورژن ہے احسن البیان، اس کو پڑھیے، اور پھر اس کے بعد اور تفسیریں جو میسر ہیں آپ کو، تفسیر ابن کثیر ہے، قرطبی ہے، طبری ہے، بہت ساری تفسیریں ہیں، اور تفسیر المیسر بھی ہے، بہت ساری تفسیریں ہیں، لیکن کم از کم شروع میں آپ کس کو؟ احسن البیان کا جو بنگلہ ورژن ہے، یا انگلش سمجھتے ہیں تو انگلش میں، اردو سمجھتے ہیں تو اردو میں، جس زبان کو آپ سمجھتے ہیں۔ آج آپ کے نیٹ میں بھی موجود ہے وہ ساری چیزیں، آپ ایپ ڈالیے گا، احسن البیان لکھیے گا تو آپ کے پاس احسن البیان آئے گا۔ چل رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ احسن البیان کھول کر کے بیٹھ جائیے، پڑھیے آپ، اس طرح کا یہ آئے گا، لک آئے گا آپ کے پاس، یہ دیکھیے اس طرح کا احسن البیان لکھا ہوا آئے گا، آپ کھولیے، تلاوت ہے، آپ سنیے اس کو، کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ پڑھیے آپ اور خرید لیجئے، سب سے اچھا ہے جو آپ وقت میں پڑھیں گے، وہ دماغ میں بیٹھا رہتا ہے، یہ رہتا نہیں، لیکن ٹائم پاس کرنے کے لیے اتنا بھی صحیح ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ پڑھیے۔ تو قرآن کو پڑھیں گے آپ اس تفسیر کے ساتھ تو انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، آپ کا علم مضبوط ہوگا، اور اس کے بعد دوسرا نمبر آئے گا عام گیان کا، پھر وگیان کا۔ دنیا میں جتنے انقلابات آئے ہیں، جتنے ایجادات ہوئے ہیں، جتنے امپورٹنٹ ایجادات ہیں، وہ سارے ایجادات کچھ لوگوں نے اقرار کر لیا اور کچھ لوگوں نے چھپا رکھا ہے کہ وہ ایجادات کا اکثر حصہ، تقریباً 70% حصہ اس قرآن سے لیا ہے لوگوں نے۔ میں صرف ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
قرآن کریم کی چونکہ گیان کی بات انہوں نے کی اور گیان کی ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سورہ القیامہ میں ایک لفظ ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن